بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کے میزبان علی مجاہد۔ دوستو، اگر ویڈیو آپ کو پسند آ گیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک دے کر آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ شکریہ دوستو۔ ایک دن شاہجہان بادشاہ شکار کے لیے نکلے تو ایک زخمی ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے دور چل کر بچڑ گئے۔ ہرن بھی ہاتھ نہ آیا اور راستہ بھی کھو دیا۔ دوپہر کا وقت تھا، ساتھیوں کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ بادشاہ کو سخت پیاس لگی تھی۔ اتنے میں ان کی نظر بڑھ کے ایک درخت پر پڑی جس کی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے ایک گڈریا اپنے بھیڑ بکریوں کے ساتھ بیٹھا۔ بادشاہ نے، جو اس وقت شکار کے کپڑوں میں تھے، گڈریے سے پانی مانگا تو اس نے بتایا کہ ساتھ لایا ہوا پانی تو ختم ہو گیا ہے۔ اس نے فوراً ایک بکری کی دودھ سے برتن دھو کر دوسری بکری کا دودھ بادشاہ کو پینے کے لیے دیا۔ شاہجہان بادشاہ کو گڈرے کی یہ بات بہت پسند آئی اور اس نے اس سے کاغذ مانگا، یعنی اس گڈریا سے بادشاہ نے کاغذ مانگا۔ جنگل میں بھلا گڈرے کے پاس کاغذ کہاں تھا؟ بادشاہ نے بڑ کا ایک پتا توڑ کر اس پر خنجر کی نوک سے کچھ اور اس گڈرے کو دیتے ہوئے بولا، یہ لو اپنا انعام، ہم نے تمہیں 2 گاؤں جاگیر میں دے دیے۔ جمعہ کو یہ پتا لے کر جامع مسجد دہلی آ کر ہم سے مل لینا۔ گڈریا خوش ہو کر گھر لوٹ چلا۔ اپنی کمبل زمین پر ڈال کر وہ پتا اس پر رکھ دیا اور بکریاں بند کرنے لگا۔ ایک بکری جو ادھر سے آئی تو اس نے پتا منہ میں اٹھا لیا، اس بڑ کا پتا جس پر بادشاہ نے پتا لکھا ہوا تھا، اور گڈرے کے پہنچنے سے پہلے چھٹ کر گئی، یعنی کھا لیا۔ اسے بڑا دکھ ہوا اس گڈرے کو، اور وہ یہ کہتا ہوا جنگل میں چلا گیا کہ بکری 2 گاؤں کھا گئے۔ آخر جمعہ کا دن آ پہنچا۔ گڈریا اپنے گاؤں سے نکل کر دہلی کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی۔ بکری 2 گاؤں کھا گئی، یہ رٹ لگاتے ہوئے اور جامع مسجد میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ تمام نمازی ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے۔ اس نے بادشاہ کو بھی دعا مانگتے ہوئے دیکھا تو ایک دم چیخ پڑا کہ داتا چھپڑ پاڑ کر دے گا تو لوں گا، اور یہی کہتے ہوئے واپس بھاگ نکلا۔ بادشاہ نے نماز کے بعد اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ نہ ملا۔ جنگل میں پہنچتے پہنچتے گڈرے کو شام ہو گئی۔ وہ وہیں ایک بڑے پرانے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ رات کو کچھ ڈاکو وہاں آئے اور گاؤں میں ڈاکہ ڈالنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ گڈرے نے ان کی ساری باتیں سنی اور ان کو ٹوکا اور بولا اس ڈاکو کو۔ اس گڈرے نے بولا، چوری کرنا بہت بری بات ہے، اور پھر وہ گاؤں کے لوگ تو بہت غریب ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر تم لوگوں کو واقعی پیسہ ہی چاہیے تو اس درخت کے نیچے کھودو۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہاں ایک بہت بڑا پرانا خزانہ دفن ہے۔ یہ کہہ کر وہ گڈریا گاؤں کی طرف چلا۔ داتا چپڑ پاڑ کر دے گا تو لوں گا، گڈرے کا یہ سبق بنا ہوا تھا۔ یہ بات وہ کرتا رہا تھا۔ ڈاکو نے بڑے بحث کی بات کھدائی شروع کی اور وہاں سے سچ مچ 2 بڑے برتن نکل آئے۔ ڈاکو بڑے خوش ہوئے، مگر جیسے ان لوگوں نے برتن کھولے تو ان میں سے سانپ اور بچھو بھرے ہوئے نکلے۔ ڈاکو کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا اور وہ برتن لے کر گاؤں کی طرف چل پڑے۔ ایک جھونپڑی سے گڈرے کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے وہ دونوں برتن اس گڈرے کی آنگن میں الٹ دیے تاکہ سانپ اور بچھو اسے ڈس لیں، لیکن ان برتنوں سے اشرفیاں گرنے لگی اور اس کی شور سے گاؤں کے لوگ جاگ گئے۔ ڈاکو نے گاؤں والوں کو جاگتے دیکھ کر وہاں سے بھاگنا غنیمت جانا۔ گڈرے بھی اپنی جھونپڑی سے باہر آیا اور اپنے آنگن میں اشرفیاں دیکھ کر زور سے نعرہ لگایا، داتا تو سچا ہے، تو نے مجھے چپڑ پاڑ کر دیا۔ اگلی صبح بادشاہ کے ملازم بھی گاؤں پہنچ گئے اور اسے دربار میں لے گئے گڈرے کو۔ گڈرے نے بادشاہ کو سارا واقعہ سنایا اور یہ بھی بتایا
کہ میں نے کیوں آپ سے انعام لیے بغیر واپس بھاگنا اچھا سمجھا، کیونکہ آپ بھی مسجد میں بیٹھ کر اس اللہ سے مانگ رہے تھے جو سب کا اللہ ہے، تو میں نے بھی سوچا کہ میں بھی کیوں نہ اسی اللہ سے مانگوں جس سے وقت کے بادشاہ بھی مانگتے ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے مجھے میرا انعام دے دیا۔ بادشاہ نے گڈریے کو عزت کے ساتھ اس کے گاؤں بھیج دیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آ جائے گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ گئی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ والسلام، اللہ حافظ۔